صبح نماز فجر کے بعد سورہ اخلاص ایسے پڑھ لے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، پریشانی، دکھ، تکلیف، رزق کی کمی، روحانی اور مالی مشکلات فوراً دور ہو جائیں گی۔ اور اس وظیفے کو کرنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیں، کسی سے بھی بغض نہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر مکمل اور کامل یقین رکھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور وہ نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، اور وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ میرے مرشد چینل کے پیارے ناظرین، میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج آپ لوگوں کی خدمت میں ایک ایسا معجزاتی اور طلسماتی وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں جسے آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی سب مالی اور روحانی مشکلات دور ہو جائیں گی اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اور یقین کریں، یہ وظیفہ اتنا آسان اور سادہ ہے کہ اسے کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے جو کہ ہر مسلمان بہن بھائی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ اس کا شمار قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، اکثر مسلمان بہن بھائیوں کو یہ صورت مبارکہ زبانی یاد ہوتی ہے۔ ویسے بھی سورۃ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت مبارک بھی سورۃ اخلاص ہی ہے۔ ناظرین، سورۃ اخلاص کا ایک بہت بڑا درجہ اور مقام حاصل ہے، اس لیے آپ اس کا وظیفہ لازمی کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ وظیفہ پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے سے فائدہ حاصل کر سکیں اور آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدہ سے آغاز کریں اور آپ کو اس وظیفے کی طرف لے جانے سے پہلے سورۃ اخلاص سے متعلق حدیث پاک میں کیا آتا ہے یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھے۔ تمام صحابہ پریشان ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے، ایسی کس کی طاقت ہے؟ ایسا کون شخص ہے جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھ لے؟ نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص قرآن پاک کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک بار سورۃ اخلاص پڑھی، گویا کہ اس نے قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھا۔ اس طرح اگر کسی شخص نے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھی تو گویا اس نے پورا قرآن پاک مکمل کرنے جتنا ثواب حاصل کر لیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ ارشاد فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ تو یہ ایسی حدیث ہے جہاں سے ہمیں سورۃ اخلاص کی اہمیت اور وسعت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین کرام، ایسی اور بھی بہت سی احادیث ہیں جسے جیسے آپ سنیں گے تو آپ کو سورۃ اخلاص کی اصل اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہوگا اور آپ اس کے وظائف ضرور کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور اگر گھر خالی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے اور ایک بار سورۃ اخلاص پڑھے تو انشاءاللہ تعالی فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا۔ پیارے ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ کر لیں، دنیاوی خیالات کو ذہن سے نکال دیں۔
رب اور آپ کے درمیان کوئی پردہ نہ ہو اور آپ کو پختہ یقین ہو کہ جو کچھ میں اپنے رب سے کہہ رہا ہوں یا کہہ رہی ہوں وہ اسی وقت میری ہر بات سن رہا ہے۔ اس کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خوبصورت عورت منہ کھولے ہوئے ننگے سر غصے کی حالت میں میرے پاس آئی اور اپنے شوہر کا شکوہ کرنے لگی۔ میں نے کہا پہلے تم اپنے ہاتھوں سے منہ تو ڈانپ لو، لیکن اس نے جواب دیا کہ شوہر کے عشق میں میری عقل کھو گئی، اور اگر آپ آگاہ نہ کرتے تو میں اسی طرح بازار چلی جاتی اور مجھ کو بالکل محسوس ہی نہ ہوتا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ آپ کو عشق الہی کا دعویٰ بھی ہے اور اس کی روشنی میں آپ سب کو دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اپنے ہوش و حواس پر قائم ہیں۔ پیارے ناظرین کرام، جب بیک عورت اپنے شوہر کے عشق میں اس قدر غافل ہو گئی کہ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا، اور جب اسے ہوش دلایا گیا تو وہ اس وقت کے ولی کامل کو بھی نصیحت کر گئی۔ میرے پیارے ناظرین، جب آپ اس حالت میں جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں آپ کی سنیں گے، اور جب آپ اس کیفیت سے باہر آئیں گے تو آپ کا دل اس وقت گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میری سن لی ہے، اب میری کوئی بھی مشکل نہیں رہے گی۔ اور جب آپ کی بدلی ہوئی شخصیت دیکھ کر لوگ پوچھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زبان سے حق ہی بیان ہوگا۔ پیارے ناظرین، اب میں وظیفے کی طرف آتا ہوں کہ اس کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کر کے کچھ دیر کے لیے وہی بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پھر اول و آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف ایک بار میرے ساتھ دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس کے بعد اپنی انگلیوں کی پوروں پر آپ نے ایک ایک کر کے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، ٹوٹل 15 بار ایک ہاتھ میں، اور ٹوٹل 15 بار آپ نے سورۃ اخلاص ایک ہاتھ پر پڑھنی ہے۔ اسی انگلی پر تین بار پڑھیں گے تو ٹوٹل 5 انگلیوں پر 15 بار کی تعداد ہوگی۔ تو 15 بار آپ نے ایک ہاتھ پر اور 15 بار دوسرے ہاتھ پر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، لیکن اس کے اول و آخر 3 بار درود شریف لازمی پڑھنا ہے، اور درود شریف نماز والا پڑھنا ہے، یعنی 30 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ پھر آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور وظیفے کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، جو بھی حاجت ہو، جو بھی مراد ہو، اگر تو وہ جائز ہے۔ جائز سے مراد بہت سے لوگ ایسی خواہش رکھتے ہیں جو کہ حرام اور مکروہ ہوتی ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہوتی، جیسا کہ کسی کے درمیان نفرت پیدا کرنا، میاں بیوی میں لڑائی کے لیے بہت سے لوگ مختلف وظائف کرتے ہیں، یا کسی کو نقصان چاہنے کی نیت سے بھی لوگ وظائف کرتے ہیں، تو یقین کریں ایسے وظائف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ الٹا اس کا آپ کو ہی نقصان ہوگا، تو اس میں آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے اور اس کا آپ کو نقصان بھی ہوتا ہے، تو اس سے صرف جائز چیزوں اور حاجات کے لیے وظیفہ کرنا ہے۔ مرشد چینل کے ناظرین، اب نیک لوگوں کے چند اقوال۔ نمبر 1، کسی اللہ والے نے فرمایا سوئے ہوئے قلوب جگائے جا سکتے ہیں مگر مردہ قلوب کو جگانا ممکن نہیں ہے۔ نمبر 2، کسی شخص نے بزرگ سے سوال کیا کہ روحانی طبیب کسی دوسرے کا علاج کر سکتا ہے، تو بزرگ نے فرمایا اس وقت تک نہیں جب تک خود اپنا علاج نہ کر لے۔ نمبر 3، جو دنیا کو محبوب تصور نہیں کرتے نجات الہی کا حصہ ہیں۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی اور کوتاہی کو ہمارے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔
اللہ تعالی ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے اور 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بلائی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و شکریہ۔